سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران نیازی کی گرفتاری کرپشن کے مقدمے میں ہوئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ 60 ارب کے معاملے کو لفافے میں بند کر کے کابینہ سے منظور کرایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا تحریک انصاف کی قیادت نے افواج پاکستان کے خلاف مسلح جتھے کو اکسانے کی مذموم سازش کی ہے۔ وزیر اعظم نے وارننگ دی کہ دہشت گرد اور ملک دشمن عناصر باز آ جائیں ورنہ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ عمران نیازی کی گرفتاری کرپشن کے مقدمے میں ہوئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ 60 ارب کے معاملے کو لفافے میں بند کر کے کابینہ سے منظور کرایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت نے افواج پاکستان کے خلاف مسلح جتھے کو اکسانے کی مذموم سازش کی۔ وزیر اعظم نے وارننگ دی کہ دہشت گرد اور ملک دشمن عناصر باز آ جائیں ورنہ ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کی گرفتاری کرپشن کے مقدمے میں ہوئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ 60 ارب کے معاملے کو لفافے میں بند کر کے کابینہ سے منظور کرایا گیا۔ ادھر ISPR کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی دیبادہ اڑے ہوئے گروہ نے کر دکھایا۔ شرپسند عناصر کی شناخت کر لی گئی ہے، اب وہ نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ISPR کی جانب سے کہا ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے، وہ اقتدار کے ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھے ہوئے گروہ نے کر دکھایا۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں جناح ہاؤس پر حملے کا مقدمہ میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید سمیت 1500 مشتعل افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ صبر روڈ میں درج کیا گیا۔ مقدمہ DSP محمد اشفاق رانا کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر سنگین دفعات شامل ہیں۔ اہم خبر ہے کہ لاہور میں جناح ہاؤس پر حملے کا مقدمہ میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید سمیت 1500 مشتعل افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ صبر روڈ میں درج کیا گیا۔ مقدمہ DSP محمد اشفاق رانا کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھیے خبر۔ آپ کو دیں کہ PTI رہنما فواد چودھری کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے 12 گھنٹے تک سپریم کورٹ کی عمارت میں بیٹھے رہے۔ گرفتاری سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری کا کہنا تھا، پولیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ فوج اور PTI کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ بھی جانیے۔ آج جس طرح سے ہمیں یہ گرفتاری جو ہے وہ میری ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے پریمیسز سے ہو رہی ہے۔ پہلے ہم نے اس کو آج سپریم کورٹ کے سامنے ریز کیا، سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن ہمارے کیس جو ہے وہ نہیں لگا۔ اس کے بعد ہم نے میرے وکلاء گئے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ نہیں بنا۔ فوج کے بارے میں اور PTI کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ایک منظم کوشش کی گئی۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور اب بھی یہ کوشش ہے کہ سیاست میں معاملات جو ہیں وہ تشدد سے حل نہیں ہو سکتے۔ معاملات جو ہیں وہ سپیس دینے سے کم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھ کر آگے چلنے سے کم ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تقسیم میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری نے پورے پاکستان کی قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، ہمیں اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ عام خبر آپ کو دیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سکروٹنی کمیٹی کو سیاسی جماعتوں کی ممنوعہ فنڈنگ کی رپورٹس جمع کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات 28 مئی کو کرانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سکروٹنی کمیٹی کو سیاسی جماعتوں کی ممنوعہ فنڈنگ کی رپورٹس جمع کرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات 28 مئی کو کرانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ادھر پشاور میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا الیکشن کمیشن کے دفتر پر حملہ۔ کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی، مین گیٹ کے باہر 3 موٹر سائیکلیں نظر آتش کر دیں۔ پولیس نے 17 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اہم خبر ہے پشاور سے، جہاں تحریک انصاف کے کارکنوں کا الیکشن کمیشن کے دفتر پر حملہ کیا گیا۔ کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی، مین گیٹ کے باہر 3 موٹر سائیکلیں نظر آتش کر دیں۔
पुलिस ने 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। चेयरमैन नैब की हिदायत पर इमरान खान से तफ्तीश पुलिस लाइन रेस्ट हाउस में ही होगी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चेयरमैन नैब को इख्तियार है कि वो किसी भी जगह को सब जेल करार दे सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि नैब की टीम पुलिस लाइन रेस्ट हाउस में ही तफ्तीश करेगी। सिक्योरिटी की बुनियाद पर इमरान खान को नैब रावलपिंडी मुंतकिल नहीं किया जा रहा। इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद दोबारा समाअत पुलिस लाइन में होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज खूनी शक्ल इख्तियार कर गया। शरपसंदों ने डंडों के बाद असलहा उठा लिया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पीटीआई कारकुन एहतजाज के दौरान इमारतों, इमलाक और अवामी मकामात पर चढ़ दौड़े हैं। पेशावर में पीटीआई के कारकुनों ने रेडियो पाकिस्तान पर धावा बोल दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई और फायरिंग से 4 अफराद जाँ भाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज तलब करने का फैसला किया गया है। मुतअद्दिद शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद है जबकि मुख्तलिफ शहरों में निजी तालीमी इदारे भी बंद रहे। फैसलाबाद से आपको खबर दें कि पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस वैन को आग लगा दी है। पुलिस वैन जीटीएस चौक पर तैनात एहलकारों को खाना देने पहुंची थी। इस वैन को आग लगा दी गई। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस वैन को आग लगा दी है। ये पुलिस वैन जीटीएस चौक पर तैनात एहलकारों को खाना पहुँचाने के लिए जा रही थी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के कारकुनों ने थाना रमना के बाद थाना तरनोल को भी आग लगा दी। कारकुनों की जानिब से फायरिंग भी की गई। अहम खबर है, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से मौजूद कशीदा सूरत हाल में पीटीआई के कारकुनों ने थाना रमना के बाद थाना तरनोल को भी नजर आतिश कर दिया है। कारकुनों की जानिब से फायरिंग भी की गई। वेलकम बैक। कोर कमांडर हाउस लाहौर समेत मुल्क भर में तोड़फोड़ के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं की ऑडियो लीक्स सामने आ गई हैं। एजाज चौधरी का बेटा अली चौधरी उन्हें बता रहा था कि सारा घर तबाह कर दिया गया है, गमले से लेकर सब कुछ तबाह कर दिया, उड़ा दिया है। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा है, 3 लोगों को गोलियां लगी। वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया। अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट और कमांडर दे उत्थे सारी दुनिया इकट्ठी। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और एजाज मिनहास की मुबैना ऑडियो लीक भी सामने आ गई है। ऑडियो में पीटीआई के कल होने वाले एहतजाज के बारे में गुफ्तगू की जा रही है। ऑडियो में मजीद क्या बात हुई, आइए जानते हैं। Some of them are actually they've been pushed back to Girja Chowk. अच्छा, by water cannon and heavy contingent. अब some of them are asking कि भाई should we go move back to Liberty or should we sit here, क्या करना है? उधर से पूछे ना, तो से किससे पूछूं? देखिए अगर बैठना है तो फिर, अगर लंबा बैठना है, सिंबॉलिक है, तो फिर जहाँ भी हो, या तो उधर होता जहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है, वहाँ अरेंजमेंट हो जाएंगी, वहाँ कलीने बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, वो जाने दे वापस, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल। ये हो गया ना, तुझे जो करना चाहिए, ठीक, ये हो गया, इकट्ठा करिए उसे, हूँ इकट्ठा करना है, रात नहीं बंदे मुझे उसे काइंडली कॉल दो, सारे तुझे कॉल दो पुरअमन लिबर्टी में, और फौरन पहुंचे प्लीज। ठीक, आप मीडिया में कॉल देते हैं प्लीज, टीवी पे भी चले जाए आप, कर ओके। एक्चुअली यह वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए PNN। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आपको हम खबर दें कि पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद की ऑडियो भी सामने आ गई है, जिसमें वो पीटीआई कारकुनों को सड़कों पर निकलने के लिए उकसा रहे हैं।
مراد سعید نے اپنے آڈیو پیغام میں کارکنوں کو ہدایات جاری کی کہ وہ سڑکوں پر نکلیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کی آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، جس میں وہ پی ٹی آئی کارکنوں کو سڑکوں پر نکلنے کے لیے اکسا رہے ہیں۔ مراد سعید نے اپنے آڈیو پیغام میں کارکنوں کو مزید کیا ہدایات دی ہیں، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کوئی کسی کا انتظار نہ کرے، آپ کو جگہ بتائی گئی ہے، آپ ابھی نکلے۔ عالم اسلام کی لیڈر عمران خان کے اوپر تشدد کر کے، یہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں زمین پر، تشدد کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سارے آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہ نکلے، اس وقت اپنے شہروں کے اندر نکلے اور پاکستان کو ان جو خود کو خدا سمجھتے ہیں ان سے نجات دلائے۔ غلامی کا وقت ختم ہو رہا ہے، انقلاب کا وقت آ چکا ہے، حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو اپنے مستقبل کی خاطر، نکلو اپنے بچوں کی خاطر۔ ادھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر عباد فاروق کی مبینہ آڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کور کمانڈر ہاؤس پہنچنے کی ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ آڈیو میں مزید کہا گیا کہ سب لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہنچیں۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر عباد فاروق کی یہ مبینہ آڈیو کا معاملہ ہے، جس میں وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کور کمانڈر ہاؤس پہنچنے کی ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ آڈیو میں مزید کیا بات ہوئی، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ صاحبہ کی طرف آج امتحان کا وقت ہے، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں کور کمانڈر ہاؤس پہنچ چکا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اعجاز چودھری صاحب اور محمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت ہم کور کمانڈر ہاؤس کر کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں، ان کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے۔ اعجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے ہم رکیں گے نہیں۔ تمام پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کور کمانڈر کے گھر فوری طور پر پہنچے۔ ادھر مریم نواز کہتی ہیں کہ فتنہ کی گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں کہیں بھی عوام باہر نہیں نکلی، صرف وہ تربیت یافتہ بلوائی باہر آئے جنہیں پچھلے کئی ماہ سے زمان پارک میں اس کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے ٹویٹ کیا، لکھا کہ آج سامنے آنے والی آڈیو سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس تخریب کاری کا منصوبہ عمران خان نے خود بنایا ہوا تھا اور وہ تنصیبات مار کی ہوئی تھی جہاں اس کی گرفتاری کی صورت میں حملہ کیا جانا تھا۔ مریم نواز نے لکھا کہ عوام نے بھی تحریک انصاف کے ان دہشت گردوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور کسی احتجاج کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کی تخریبی سیاست کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے، حکومت کو ان شرپسندوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ خبر یہ ہے کہ تشدد میں ملوث افراد کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے، ان کو ویزا، شناختی کارڈ اور نوکری نہیں ملے گی۔ اب کسی ادارے پر حملہ ہوا تو نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں فوج اور پولیس نے کل مزاحمت نہیں کی، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ریاست خاموش نہیں رہے گی، وہ ایکشن ہوگا کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ عزیز صاحب نے اعتراف جرم کیا ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ کابینہ میں آیا تھا، اگر میں قانونی چارہ جوئی میں پڑ جاتا تو آپ کو پتہ ہی ہے سرکار زیادہ کیسز ہار جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے اس پیسے کو پاکستان لانے میں ہی عافیت جانی۔ مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ اس پیسے کے عوض آپ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی 458 کنال کی زمین وہ ہدیے میں لے لیں۔ عدالت سے بھی غلط بیانی کی گئی۔ یہ مٹھی بھر لوگ 50-50 کی ٹولیاں، ان کے بی جے پی سے رابطے ہیں، ان کے آر ایس ایس سے رابطے ہیں، ان کو کچلنا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ باز رہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، کسی کو نہیں سپیئر کیا جائے گا، سب پہ دہشت گردی کے مقدمات ہوں۔ یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو انڈیا نے کئی دہائیاں کوشش کی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ ہم کور کمانڈر لاہور کے لان تک پہنچیں۔ آج توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف حکومت کارروائی کرے، عمران خان سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، احتساب کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں قانون سب کے لیے یکساں ہو، لیکن اپنے لیے ایسا نہیں چاہتے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ قومی اور فوجی املاک پر حملے کیے گئے اور بغاوت کسے کہتے ہیں، کئی تنظیموں کو اس بنیاد پر قلعدم قرار دیا گیا ہے۔ یہ ملک، معاشرے اور سیاست کے لیے ناسور ہیں، کوئی ان کو اقتدار میں لانے کی سازش کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہوگا۔
ریاست کو توڑنا ان کے ایجنڈے پر تھا، اور آج جس طریقے سے وہ اپنے اندر کی جو خبث باطن ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح نشاندہی کی۔ ایسے عناصر کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہم بھرپور طور پر مذمت کرتے ہیں کل کے ان تمام واقعات کا۔ وہ نیب جب ہمارے خلاف استعمال ہوتا تھا تب وہ جائز ادارہ تھا، لیکن اس کی نظر میں اگر آج آپ خود چور بن گئے ہیں تو پھر آپ کو پکڑنا ناجائز ہو گیا۔ عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، بیرونی لابیوں نے اس کو انجیکٹ کیا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ کوئی بھی قوت، کوئی بھی ادارہ ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کوئی داؤ پیش کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح مجرم ہوگا جتنا کہ یہ جماعت خود ایک مجرم جماعت ہے۔ ادھر ایم کیو ایم پاکستان نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ہونے والے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کی ہے۔ متحدہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جیل ہم بھی گئے پر کبھی بھی ریاستی اداروں کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ نہ دیکھیں۔ کوئی الزام، عدالتیں، انصاف، اس کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے، اس سب کی بہتری اسی میں ہے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جو برداشت نہیں کر سکتے وہ آپ پہ گزرے نہ۔ ہمارے سامنے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین، رہنما اور قائدین نے زیادہ تر رضاکارانہ گریس کے ساتھ گرفتاریاں دی ہیں، اور پی ٹی آئی کے سربراہ گرفتاری دینے کے رواداری نہیں تھے۔ وہ آئین اور قانون کو سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کوئی خاص مخلوق سمجھتے ہیں۔ فوج کی وجہ سے، عدلیہ کی وجہ سے یہاں پر ایک یونٹی تھی، لوگ جا کر اپنی داد رسی کر لیتے تھے۔ پاکستان کے دشمن جو نہیں کر سکے وہ معذرت کے ساتھ عمران خان نے اس پاکستان میں کرنے کی کوشش کی ہے اور کر کے دکھا دیا ہے، جو پاکستان کے دشمن نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے نوجوان یوتھ کے لیے رانگ نمبر ثابت۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں صوبے میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ شر پسند عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ میاں والی میں بھی امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ شر پسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے جلاؤ گھیراؤ کے واقعات میں املاک کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کہا وعدہ ہے کہ ریاست پاکستان پر حملہ آور ہر شر پسند کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ ٹیرن وائٹ کیس کے فیصلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق ویب سائٹ پر جاری کی گئی 2 ججز کی رائے عدالتی فیصلہ نہیں۔ کیس سے متعلق 2 ججز کی اپلوڈ رائے رولز اور روایات کے خلاف ہے۔ کیس کی دوبارہ سماعت کے لیے چیف جسٹس کی جانب سے نیا بینچ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں کراچی سمیت صوبہ سندھ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ محکمہ داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ پرتشدد احتجاج کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے۔ سندھ بھر میں مظاہروں، احتجاج اور ریلیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کیمبرج اسیسمنٹ انٹرنیشنل ایجوکیشن نے موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر جمعرات کو بھی پاکستان میں ہونے والے اے اور او لیول کے پرچے منسوخ کر دیے ہیں۔ ترجمان برٹش کونسل کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بدھ کے روز ہونے والے امتحانات منسوخ کیے گئے تھے، اب جمعرات کو بھی صبح اور دوپہر میں ہونے والے پرچے نہیں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق منسوخ کیے گئے امتحانی مضامین کے پرچوں کے نتائج کی ایوریج مارکنگ کی جائے گی۔ ملک میں سیاسی کشیدگی، ہائر ایجوکیشن اور سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آئندہ 2 روز کے لیے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ نہم جماعت کے آخری 2 پرچے بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز آئندہ 2 روز کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر 11 اور 12 مئی کو تمام سکول بند رہیں گے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے بھی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کا 11 مئی کو ہونے والا امتحان اب 16 مئی کو ہوگا۔